بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت عیسائی اور صہیونی دنیا ایک عالم خوشی اور سرمستی میں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اب وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ عیسائی اور یہودیوں کی خوشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی سرخ بچیا کو پالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس پر سرخ رنگ کے علاوہ ایک بھی بال کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے۔ آخر سرخ بچیوں کا صہیونیوں کی خوشی سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے تو ہم آج اس ابہام کو دور کرتے ہیں۔ ناظرین، اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، مگر اس کے قیام کے باقاعدہ آغاز کا انتظار ہے۔ اس کا آغاز یہودیوں کے قبیلے ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو سے کیا جانا ہے۔ عقیدہ ہے کہ جب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوتی، اس وقت تک مسیحا اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے سب کچھ تیار ہے، مگر صہیونی کہتے ہیں کہ اس وقت یہودی حالت ناپاکی میں ہیں۔ جب تک انہیں پاک نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک ہیکل کے احاطے میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کے برخلاف کیا گیا تو یہودیوں پر بڑی آسمانی آفت آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کو پاک کس طرح کیا جائے؟ تو ناظرین، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صندوق عطا کیا تھا جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ یہ صندوق ایک خیمے میں رکھا جاتا تھا جہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سمیت کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سال میں صرف ایک دن، جب تہوار کا دن ہوتا تھا، اس خیمے میں حضرت ہارون علیہ السلام جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے بخشش طلب کرتے تھے۔ اس خیمے میں جانے سے قبل ایک گائے اور 2 بکرے قربانی کے لیے لائے جاتے تھے۔ سب سے پہلے گائے کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔ اس گائے کو اس کے خون، گوبر، چربی، کھال سمیت جلا دیا جاتا تھا۔ اس سے حضرت ہارون علیہ السلام کی پاکی وجود میں آتی تھی، یعنی ان سے لا علمی میں جو بھی خطائیں سرزد ہوئی تھیں، اللہ پاک انہیں معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد 2 بکرے لائے جاتے تھے، ان کی قرآندازی ہوتی تھی۔ جس بکرے کا نام قرآندازی میں نکل آتا تھا، اس کی قربانی گائے کی طرح کر کے جلا دیا جاتا تھا۔ اس بکرے کی قربانی سے بنی اسرائیل گناہوں سے پاک ہوتے تھے۔ دوسرے بکرے کے سر پر حضرت ہارون علیہ السلام ہاتھ رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام گناہوں کو اس پر منتقل کر دیا کرتے تھے اور پھر اس بکرے کو بیاں باں آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ صہیونیوں کا ماننا ہے کہ یہودیوں کی پاکی اس وقت تک عمل میں نہیں آ سکتی جب تک سرخ رنگ کی بچیوں کی قربانی پیش نہ کی جائے۔ اس سرخ بچیا کا گزشتہ 2000 سال سے یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سرخ بچیاں ان تمام شرائط پر پوری اترتی ہیں جو یہودی مذہبی کتب میں موجود ہیں، یعنی یہ بے عیب ہوں اور مکمل طور پر سرخ ہوں۔ اس کا ایک بال یا ایک رواں بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس پر کوئی تل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ چند روی 2 بالوں تک کی چھوٹ دیتے ہیں کہ اگر اس سرخ رنگ کے علاوہ پورے جسم پر 2 بال کسی اور رنگ کے ہوں تو اس کی چھوٹ ہے۔ اس سرخ بچیا کے بغیر صہیونی غلبے کی ریشہ دانیوں کو اس کی تکمیل کے لیے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اس لیے اس بچیے کی تلاش پوری دنیا میں جاری تھی۔ کئی دفعہ ایسی سرخ بچیوں کو ڈھونڈا بھی گیا، لیکن مذہبی رہنماؤں کے مطابق یہ تمام شرائط پر پورا نہیں اترتی تھیں۔ اس لیے پھر سے نئی تلاش شروع کی گئی۔ چونکہ سرخ بچیاں کہیں سے دستیاب نہیں ہو رہی تھیں اور صہیونیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے شارٹ کٹ ڈھونڈا۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اسرائیل میں باقاعدہ ایک ادارہ دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے کام کر رہا ہے، جس میں ہر طرح کے ماہرین موجود ہیں۔ انہیں پتہ چلا کہ ٹیکساس کے ایک فارم میں سرخ رنگ کی ایسی گائے موجود ہے جو ان کی شرائط کے قریب قریب ہیں۔
گائے کی اس نسل کا نام ریڈ ایگنس ہے۔ جب ان کے ماہرین ٹیکساس کے اس فارم میں پہنچے اور انہوں نے ریڈ ایگنس کے انڈے ایمبریو حاصل کیے اور اس کے اسرائیل میں ایک فارم میں جہاں پر گائے کی افزائش ہونی تھی بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا کی بذریعہ ٹیسٹ ٹیوب طریقے سے پیدائش کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ کچھ عرصہ قبل اسرائیلی ماہرین مطلوبہ بچہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مکمل طور پر سرخ رنگ کا تھا۔ تمام صہیونیوں کی امید پر اس وقت پانی پھرا جب انہیں پتہ چلا کہ بچہ نر ہے مادہ نہیں۔ شرائط کی روح سے بچھیا درکار ہے بچڑا نہیں۔ اس کے بعد دوبارہ کوششیں شروع کر دی گئیں۔ 28 اگست کو دی ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ ایک سرخ رنگ کی بچھیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ انسٹی ٹیوٹ کے ماہرین ریویو کی ہمراہ روز اس بچے کا معائنہ کرتے ہیں۔ اگر صورتحال مطلوبہ شرائط کے مطابق رہی اور یہ بچھیا کسی حادثے یا طبعی موت کا شکار نہیں ہوئی تو اس کی قربانی 2 سال کی عمر میں مجوزہ ہیکل سلیمانی کے دروازے کے باہر کی جائے گی۔ اس کے گوشت کے ٹکڑوں، کھال، خون، چربی، گوبر سب کو خوشبودار لکڑیوں میں جلایا جائے گا۔ اس کی راکھ کو مطلوبہ شرائط رکھنے والے پانی میں ملا کر منتخب کاہنوں پر چھڑکا جائے گا تاکہ وہ ہیکل سلیمانی کے تمام علاقے میں جا سکیں اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کی جا سکے۔ نیا ہیکل سلیمانی جسے انگریزی میں تھرڈ ٹیمپل بھی کہتے ہیں کی تعمیر کے لیے قائم ادارہ تھرڈ ٹیمپل انسٹی ٹیوٹ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے اگست 2018 میں مطلوبہ رنگ و روپ کی حامل بچیوں کا ایک گروپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس میں سے 2 جانوروں کو منتخب کر لیا گیا ہے کہ ان میں سے ایک جانور کی قربانی دی جائے۔ یہ جانور اسرائیل کے کسی نامعلوم ملٹری بیس میں انتہائی حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں اور اس مقام سے محض چند افراد ہی آگاہ ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی بات عجیب و غریب معلوم نہیں ہوتی کہ یہودی اپنا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اس میں کسی کو کیا لینا دینا، مگر گڑبڑ معاملات میں یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہیکل سلیمانی کو صہیونی عین اسی مقام پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرا واقع ہے۔ یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا مطلب ہے مسجد اقصیٰ کی شہادت۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی تقریبات کا آغاز سرخ بچیوں کی قربانی سے ہوگا۔ یہ سرخ بچیاں کب قربان کی جائیں گی اس کی تاریخ کا تو ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ یروشلم میں تیسرے ہیکل کی تعمیر سے متعلق بائبل کی پیش گوئی پوری کرنے کے لیے صہیونیوں نے سرخ بچڑے یعنی گائے کو خفیہ طور پر امریکہ سے مغربی کنارے یعنی فلسطین پہنچا دی ہیں۔ یہ سرخ رنگ کے بچڑے امریکی ریاست ٹیکساس سے فلسطین پہنچائے گئے ہیں، جنہیں مغربی کنارے میں کسی خفیہ مقام پر رکھا گیا ہے۔ یہ بچڑے میلجک میہو نامی ایک صہیونی گروپ کی طرف سے امریکہ سے فلسطین لے جائے گئے، جن کا عقیدہ ہے کہ ان میں سے ایک سرخ بچے کی قربانی دی جائے گی، تبھی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ تیسرا ہیکل تعمیر ہو سکے گا۔ یہ ہیکل حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا جسے بیرونی حملہ آوروں نے تباہ کر دیا تھا۔ دوسری بار اس ہیکل کو 2000 سال قبل رومیوں نے تباہ کیا تھا۔ اس کی صرف ایک دیوار باقی بچی تھی جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ صہیونیوں کا عقیدہ ہے کہ اس جگہ پر جب تیسری بار ہیکل تعمیر کیا جائے گا اس کے بعد ان کا مسیحا مسلمانوں کے نزدیک مسیحا دجال آئے گا اور پوری دنیا میں صہیونیوں کی حکومت قائم کر دے گا۔ یہ چیک میمو گریب کے صہیونیوں کے مطابق سرخ بچیاں ذبح کرنے کی بائبل کی کتاب اعداد بک آف نمبر درج ہے۔ اس پیشگوئی میں شرط رکھی گئی ہے کہ یہ سرخ مادہ بچڑا ہونا چاہیے، اسے بے عیب ہونا چاہیے اور اس کا بیل سے کبھی ملاپ نہ ہوا ہو۔ ایک رپورٹ کے مطابق مذہبی
کنارے پہنچائے گئے ان سرخ بچھڑوں میں سے ان شرائط پر پورے اترنے والی کسی ایک مادہ بچھڑے کا انتخاب کریں۔ اس کی قربانی دی جائے گی۔ قربانی میں اس بچھڑے کو ذبح نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے زندہ جلایا جائے گا، اور یہ انسانیت سوز اقدام دوسرے ہیکل کی جگہ پر جسے رومیوں نے جلا کر تباہ کیا تھا، ایسے پلاٹ میں جہاں سے کوہ طور نظر آ رہا ہو۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر عیسائیت کی تجدید کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں کی بالادستی قائم ہوگی۔ اس لیے دونوں ہی خوش ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد کا مطلب ہے کہ قیامت کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ان کے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اس لیے سارے عیسائی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ کچھ ایسا ہی عقیدہ یہودیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ان دونوں مذاہب کے ماننے والے انتہا پسندوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح قیامت کی شرائط کو پورا کر دیا جائے تاکہ وہ جنت میں فوری طور پر داخل ہو سکیں۔ ناظرین، میڈیا میں آج کل قیامت کے آنے کا چرچا بڑے زور و شور سے کیا جا رہا ہے، لیکن قیامت کب آئے گی؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس کا صحیح اور درست جواب یہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اگرچہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کی چند نشانیاں ضرور بتائی گئی ہیں، جیسے یہ جمعے کے دن عصر کے وقت اور 10 محرم کو برپا ہوگی، لیکن قیامت کا مکمل ادراک صرف غیب کا علم جاننے والے اللہ کے پاس ہے۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بار اللہ کے رسول اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ قیامت کے برپا ہونے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب یوں دیا کہ قیامت آئے گی نہیں، بلکہ اس کی بجائے ہمیں یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ یعنی سوال قیامت کب آئے گی نہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ سچ پوچھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ قیامت کی تیاری سے بالکل غافل ہیں۔ قیامت کا مطلب روئے زمین پر موجود ہر شے کے وجود کا ختم ہونا اور ایک نئے دور کا آغاز ہے، ایک نئی دنیا کی شروعات ہے۔ وہ لوگ جو پرہیزگار، متقی اور خوف خدا رکھتے ہیں، اصل میں وہی قیامت کی تیاری میں مصروف ہیں، اور وہ دنیا کے اس امتحان میں جب روز محشر حساب و کتاب ہوگا تو یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ مایا کیلنڈر کے مطابق 21 دسمبر 2012 کو قیامت برپا ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیونکہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ لہٰذا ناظرین، اس دنیا پر ایک عالمگیر شیطانی حکومت کے قیام کی سازشوں سے خود بھی ہوشیار رہیے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی خبردار رکھیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے تمام فتنوں سے بچائے اور ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔